बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है इल्म हकीकी। दोस्तों, इंसान दीगर चीज़ों में आलम खल्क की मखलूक से अशरफ नहीं है। सिर्फ इल्म ही वो जौहर है जो इंसान को अशरफ बनाता है और अकलील फजीलत इसके सर पर रखता है। यही इल्म ही है जो इंसान का तुरा इम्तियाज है। इंसान कई पहलुओं से अनवाए अरबा व मवालीद में शरीक है। मसलन जमादात के जिनकी तारीफ में आबाद अरबा लाए जाते हैं। आबाद अरबा यानी 4 डायमेंशनल, यानी जिस्म के तूल व अर्ज व हुजम व अमक में ये इंसान जमादात का शरीक है। मगर K2 और हिमालय के सामने इसकी वजूदी हकीकत क्या है? इसका वजूद चट्टानों या पहाड़ों के हजूर मोर नातवा से ज्यादा नहीं। इसलिए इन्हीं सफात के पेश नजर खालिक ने फरमाया कि ए इंसान, तू जमीन पे अकड़ कर सीना फैलाकर मत चल, ताए कि फरमाया कि तेरा इस तरह चलना मुनासिब नहीं। क्या इस तरह चलने से तू पहाड़ों से बड़ा हो जाएगा? यानी इसके अकड़ कर चलने की असल वजह को टटोल कर इसी मिजाज को तनबीह की जा रही है कि ए इंसान, तू तूल अर्ज व हुजम व अमक में जितना भी बढ़ जाए, जमादात के सामने तेरी कोई हसीयत नहीं, क्योंकि तूल अर्ज व हुजम व अमक तेरी पस्त तरीन नूह के सफात हैं और तू इन सफात में शामिल है। इसी तरह ये इंसान नशो नुमा, तग़ज़ी व तौलद में नबातात का शरीक है, मगर इन सफात में ये अशजार से बहुत पीछे है। यानी सागवान, चील, देवदार या सनोबर के सामने इसकी नशो नुमा वगैरह क्या मकाम रखती है? ये इन सफात में तो नबातात से भी हकीर है। एहसास व हयात व रूह व हरकत व इरादे में ये इंसान हैवानात का शरीक है। एहसास में चींटी, हरकत में चीते, इरादे में शेर, हयात में वहील मछली वगैरह के सामने इंसान का क्या वकार है? एक यही इल्म ही तो है जो इंसान को अशरफ बनाता है। इंसान का पहला इम्तिहान ही इल्म आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, यानी अशराफियत की बुनियाद ही इल्म को ठहराया गया है। मगर फिर भी ये सवाल और जवाब तलब रहता है कि आखिर इल्म है क्या चीज़? आजकल की मौजूदा दुनिया की इक़दार भी इत्तका पजीर हैं। तानियात में भी जद्दत आ रही है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आलमी सतह पर सामने आ रहा है। इसलिए इल्म के मैनी भी मुख्तलिफ अल-मफ़हूम हो चुके हैं। उलमाए साइंस ने इल्म की तारीफ अपने नुक्ता नज़र से की है। कुछ मुफक्करीन ने कहा है कि इल्म तजर्बात का बंडल है। कुछ मुफक्करीन का नजरिया है कि अशिया कमा फी अल ज़ाहिर, कि जैसी वो लगती हैं से कमा हया, यानी जैसे वो हकीकतन हैं तक जानना इल्म है। कुछ मुफक्करीन ने कहा है इल्म मुशाहिदात और तजर्बात का निचोड़ है। कुछ लोगों ने कहा है कबल अल तबियात व इंद अल तबियात और मा बाद अल तबियात का नाम इल्म है। कुछ मुफक्करीन की राय है कि इल्म दानस्तन है, जानना है, यानी तिब का जानना, मौसमियात का जानना, इंजीनियरिंग वगैरह का जानना, गर्ज अशिया मादी का जानना एन इल्म समझा गया है। और अहले मजहब ने या उलमाए मजहब ने भी इल्म के मुरादात में इख्तलाफ किया है। कुछ उलमा ने इल्म को सिर्फ नौ, मंतक, बयान, कलाम और फिक्का पर मबनी करार दिया है। कुछ उलमा ने सिर्फ मार्फत तौहीद को इल्म का नाम किया है। बहरहाल इतने आरा हैं कि एक मुकम्मल बाब मुफक्करीन और उलमा के आरा के लिए कायम किया जा सकता है। मैं इनके महासल पे मजमूई तबसरा करता चलूंगा। देखिए सामीन, अगर इल्म से मुराद दानस्तन है और तिब व मौसमियात या साइंसी शोबा है अलूम हैं, तो क्या हैवानात इस इल्म में इंसान से पीछे हैं? देखिए, महकमा मौसमियात बारिश का ऐलान करता है, कभी दुरुस्त साबित होता है और कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन चूंटियों का बच्चे निकालना, परिंदों का छुप कर बैठना, कुत्तों का पनाह लेना जब बारिश का ऐलान करता है तो कभी गलत साबित नहीं होता। फिर इनको एक बर्तरी और भी हासिल है कि इंसान का इल्म मोहताज आलात है, जबकि इनका ये इल्म जाती और फित्री है। इल्म अल अब्दान यानी तिब है तो इसमें भी जानवर इंसान से बहुत आगे हैं।
اپنے حفظان صحت کے اصولوں سے مکمل آگاہ ہیں، جنگلی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج خود کرتے ہیں، اپنی مرض کی خود تشخیص کرتے ہیں اور خود ہی علاج کرتے ہیں۔ مثلا امریکہ میں سفید چوہوں پہ جو تجربات ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، سب سے پہلے چوہوں کے کمرے میں نمک رکھا گیا، مگر کسی چوہے نے نمک استعمال نہ کیا، لیکن پھر ان کے جسم میں نمک کی مصنوعی کمی پیدا کی گئی تو سارے چوہوں نے نمک کھانا شروع کر دیا۔ جب چند چوہوں پر نمک بند کیا گیا تو وہ 2 دن میں مر گئے، یعنی انہیں اپنی صحت کا راز معلوم تھا، اپنی صحیح تشخیص بھی انہوں نے کر لی اور علاج بھی شروع کر دیا۔ کیا یہ تجربہ انہیں طب اور حفظان صحت کے اصولوں سے بے خبر ثابت کرتا ہے؟ جہاں تک اصول حیات کا تعلق ہے، جانور اپنے اصول حیات کے شدت سے پابند ہیں، اپنے فطری صلاحیتوں کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے۔ مثلا کوا کسی چیل کے ساتھ غیر فطری فعل کا مرتکب نہیں ہوتا، کبوتر غلاظت نہیں کھا سکتا، یہ اپنے ماحول کے ساتھ بڑی شدید پابندی سے نباہ کرتے ہیں۔ پھر حیوانات کو اپنی موت کا قبل از وقت علم ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اب ان مشاہدات سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جانور ان میدانوں میں انسان سے بڑے عالم ہیں؟ تعمیر کا میدان ہے تو بہیے کا گھونسلہ دیکھ لیں، یہ فن تعمیر کا عظیم فن پارہ بلکہ شاہکار ہوتا ہے، جو اس مشینی دور میں بھی بنانا قدرے مشکل ہے اور بغیر آلات کے تو ناممکن ہے۔ پھر اس میں 2 حصے بنانا کہ نر و مادہ علیحدہ علیحدہ رہ سکیں، انڈوں کے موسم میں اس میں مٹی کے بودے بنا دینا کہ ہوا سے جھولنے میں وزن کی وجہ سے جھٹکا نہ لگے، اندھیری راتوں میں گھونسلے میں جگنو پکڑ کے بٹھا دینا، یہ کتنے بڑے ذہن کے فیصلے ہیں، بی کو یہ کتنے بڑے علوم کا عالم ثابت کر رہے ہیں۔ پھر شہد کی مکھی کے گھر اور وہ مسدس خانے اور ان تمام کا ایک ہی سائز میں ہونا اور اس کا پورا نظام کیا انہیں بے علم قرار دیتا ہے؟ آٹا نامی چیونٹی اور ان کا نظام حیات اور زراعت کرنا، بیج کاشت کرنا، ہر بیج کو پانی دینا، فصل کاٹنا، کھاد کا انتظام کرنا، کیا یہ انہیں انسانی زرعی علوم سے کم درجے پر کھڑا کر سکتا ہے؟ اب اگر ہم یہ ثابت کریں علم یہی ہے تو پھر اس علم سے تو ہم ان سے اشرف نہیں کہلا سکتے، کیونکہ ان علوم پر تو جانور بہت بڑے عالم ہیں۔ کچھ لوگوں نے معرفت الہی کو علم کہا ہے، تو اس معنی میں بھی انسان اپنے آپ کو کائنات سے اشرف نہیں کہلا سکتا، کیونکہ یہ انسان خود کو ذی عقل و ذی شعور تصور کرتا ہے، مگر یہ بھی کبھی پتھر کو پوجتا ہے، کبھی لکڑی کو، کبھی آگ کو، کبھی نباتات کو اور کبھی گو سالہ پرستی کرنے لگتا ہے۔ مگر یہ حیوانات، جمادات اور نباتات ان میں سے کبھی کسی نے بھی غیر اللہ کو نہیں پوجا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس پہ خود قرآن کی آیت موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا یا ان کے کلام کا ادراک نہیں کر سکتا، ورنہ موجودات عالم تسبیح کرتے ہیں۔ اسی طرح ماننا پڑے گا کہ عرفان الہی کی منزل میں بھی انسان موجودات عالم سے بہت پیچھے ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ محسوس سے غیر محسوس تک جانے کا نام علم ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ معلوم سے مجہول تک رسائی کا نام علم ہے۔ کچھ علماء نے ریاضیاتی طور پر ثابت کیا کہ علم کیا ہے، یعنی علم کے عدد نکالے، یعنی عین 70 لام 30 میم 40، ان کا حاصل جمع کیا جو 140 بنتا ہے اور صفر کو اڑا کر 14 بچے، یعنی 14 کا عدد بتاتا ہے کہ علم 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر 14 کو جمع کیا یعنی 5 آیا، یعنی علم 5 تن پاک علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ سرور المکرم والمعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا دروازہ ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ان کی ذات محیط بالعلم ہے، نہ کہ عین علم۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اکثر حضرات کو علم کے لفظ پہ اشتباہ ہوا ہے۔ جنہوں نے تجرباتی علوم کو علم کہا ہے انہوں نے ادراک کو علم سمجھا ہے، جنہوں نے نفسی علوم کو علم کہا ہے انہوں نے عرفان کو علم سمجھ لیا ہے، کیونکہ ادراک کا تعلق جسم سے ہے، عرفان کا تعلق نفس سے ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ علم کا تعلق نہ تو بدن سے ہے اور نہ ہی نفس سے ہے، بلکہ علم کا تعلق روح سے ہے۔ جب ہم خاندان تطہیر علیہم الصلاۃ والسلام کے در دولت پر جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی ذرا علم کی وسعت فرمائیں، تو ارشاد ہوتا ہے یعنی علم تو ایک نور ہے، اور وہ ذات واجب جس کے دل میں چاہتی ہے نور علم کو داخل فرما دیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دراصل یہی علم ہے جو انسان کو اشرف بناتا ہے، کیونکہ علم کو نور بتایا گیا ہے، اور لوگوں نے علم کو کثرت تعلم میں مضمر سمجھا ہے، حالانکہ فرمان ہے یعنی علم زیادہ پڑھنے پر منحصر نہیں ہے، کتابوں کا زیادہ پڑھ لینا حقیقی علم نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتابیں حصول علم کا ذریعہ نہیں ہیں تو پھر حصول علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حصول علم کا راز مقدمات علم کی درستگی میں مضمر ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل اللہ جل یا باب العلم، اللہ جل اللہ جل یا محیط بالعلم، اللہ جل یا بلد الامین، اللہ جل یا باب الحکمہ، اجر اللہ فرج الشریف، صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔